मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, पीर साहब हो, सबको नेकियों की जरूरत है। कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे नेकियों की जरूरत नहीं है। सब नेकियों के हाजतमंद है, नेकियों के जरूरतमंद है। तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह करीम उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। इसी पर बस नहीं बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह क्या इसी पर बस? तो पैगंबर इस्लाम फरमाते नहीं, बल्कि बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह उसे 90 नेकी अता फरमाए और उसके 90 गुनाहे सगीरा को मिटाए और साथ ही साथ अल्लाह करीम उसके 90 दर्जात को भी बुलंद फरमा देता है। आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे, कितना फायदा, कितना बेनिफिट आपको मिल जाएगा, इसका अंदाजा आपको दुनिया में नहीं बल्कि मरने के बाद कब्र में लग जाएगा। शेर मुलाहिजा फरमाए मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि सुरूर व कैफ न जीने की बात करते हैं, सुरूर व कैफ न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क मदीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क मदीने की बात करते हैं और शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, अमा नसीब वाले मदीने की बात करते हैं, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। और आज इस महफिल में आए हैं, शायर कहता है करम है उसका वो दर पे बुला के देता है, करम है उसका वो दर पे बुला के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है। अबे दरे रसूल पे मत सोच है मांगने वाले, दरे रसूल पे मत सोच है मांगने वाले, अमा नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है, नसीब बिगड़ा भी हो, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है। हम इस महफिल में आए हैं, मैंने आप हजरात से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था। हमारे बहुत से भाइयों ने दुरूद शरीफ तो पढ़ा, लेकिन बहुत से भाइयों ने दुरूद शरीफ है ना, हमने कहा तब भी नहीं पढ़ा। हजरात आपको जब भी मौका मैसर आया करे, आप पैगंबर इस्लाम की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश कर लिया करें, खराज अकीदत पेश कर लिया करें, इसलिए कि आप अल्लाह करीम है ना कुरान मुकद्दस को उठाएं, अल्लाह करीम का कुरान उठाएं और कुरान को पढ़ते चले जाएं। अल्लाह करीम ने पूरे कुरान में अपने बंदों को कहीं नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, कहीं ज़कात का हुक्म दिया है, कहीं रोजे का हुक्म दिया है, कहीं हज का हुक्म दिया है। आप कुरान को पढ़ते चले जाएं, कुरान को बागौर पढ़ें तो अज़ीज़ान मोहतरम आपको पता चलेगा अल्लाह करीम ने कहीं ये इरशाद नहीं फरमाया ऐ मेरे बंदों मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो। रब ने कहीं इरशाद नहीं फरमाया ऐ मेरे बंदों मैं ज़कात देता हूँ तुम भी ज़कात दो। रब ने कहीं इरशाद नहीं फरमाया मैं हज करता हूँ तुम भी हज करो। रब ने कहीं इरशाद नहीं फरमाया ऐ बंदो मैं खाने काबा का तवाफ करता हूँ तुम भी खाने काबा का तवाफ करो, मैं अमाल सालिहा करता हूँ तुम भी अमाल सालिहा करो। लेकिन जब बात तुम्हारे और मेरे पैगंबर की आती है, जब बात आमना के लाल की आती है, जब बात फातिमा के बाबा की आती है, जब बात अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की आती है, तो अल्लाह करीम कुरान में ऐलान फरमाता है, इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ईमान वाले तुम भी नबी पर दरूद भेजा करो। पता चला नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, ज़कात का अदा करना भी इबादत है, खाने काबा का तवाफ करना भी इबादत है। लेकिन ये तमाम तर इबादतें ऐसी हैं कि बंदा नमाज पढ़ने के बाद ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी नमाज रब की बारगाह में कबूल हो गई। बंदा हज करने के बाद ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज रब की बारगाह में कबूल हो गया। या कोई ऐसा बंदा है जो कहे मैं इशा पढ़ के आया हूँ और मेरी इशा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? या कोई ऐसा बंदा नहीं, चाहे स्टेज वाले हो या सामईन से हो या दुनिया का कोई भी मौलवी मौलाना हो, मुफ्ती आलिम साहब हो, पीर साहब हो, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने फजर पढ़ी थी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, ज़ोहर और असर पढ़ी थी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, मगरिब और इशा पढ़ी थी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। हम जो इबादत करते हैं दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या नहीं हुई। हम जो इबादत करते हैं दावा नहीं कर सकते कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या न हुई। लेकिन ऐ लोगों पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम अपने गुलामों से इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें ऐसी इबादत, ऐसा अमल और ऐसा वजीफा ना बताऊं कि जब बंदा सिद्क़ दिल से उस अमल को कर लेता है तो अल्लाह तबारक
तबारक व तआला उस बंदे मोमिन के उस अमल को कबूल कर लेता है। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, फिदा का अम्मी, फिदा का उम्मी बाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं, हमारी जानें आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए। तो कायनात का ताजदार पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अरे वो इबादत नमाज पढ़ना नहीं, रोजा रखना नहीं, ज़कात अदा करना नहीं, खाने काबा का तवाफ करना नहीं, गरीबों की मदद करना नहीं, बल्कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जो बंदा सिद्क़ दिल से मुझ मोहम्मद पर एक मर्तबा दरूद पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पढ़े हुए दरूद को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाती फ़इन्न सलातकुम यौमल क़ियामति अलैया नूर लकुम। ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी मजलिसों को सजाया करो, अपनी मजलिसें सजाकर मुझ पर दरूद पढ़ा करो। सहाबा अर्ज़ गुजार हुए, या रसूलल्लाह बेनिफिट फ़ायदा क्या होगा? तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुमने दुनिया में रहकर मुझ मोहम्मद पर जो दरूद पढ़ा होगा, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशान हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारी सिफारिश नहीं करेगा, ऐसे वक्त में तुमने दुनिया में रहकर मुझ पर जो दरूद पढ़ा होगा, कल क़यामत के दिन यही पढ़ा हुआ दरूद तुम्हारे लिए तुम्हारी नजात और तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। एक साइंटिस्ट बोला कि मैंने दुनिया की तमाम तर किताबें पढ़ी, मैंने दुनिया की तमाम तर किताबों को पढ़ा, लेकिन तमाम तर किताबें पढ़ने के बाद मुझे कुछ हासिल न हुआ, मुझे कुछ ना मिला। लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि दुनिया की सबसे बेहतर मसरूफियत, दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिविटी ये है। वो बोलता है, दुनिया का इंसान बोलता है जिसने कलमा ना पढ़ा, वो बोलता है कि द बेस्ट एक्टिविटी इन द वर्ल्ड इज टू सेंड ब्लेसिंग अवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है लोग दुनिया की मसरूफियत को अच्छा समझते हैं, कारोबार में बिजी रहने को अच्छा समझते हैं, दुनिया में घूमने को अच्छा समझते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी मसरूफियत ये है कि इंसान अपने आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता रहे, उनकी बारगाह में दरूद पढ़ता रहे, उनकी बारगाह में सलात व सलाम के नजराने पेश करता रहे। ये दुनिया की सबसे बेहतर मसरूफियत है। तभी तो गुलाम कभी फजर के बाद, कभी असर के बाद, कभी कुरान खानी के बाद, कभी फातिहा के बाद, कभी मिलाद के बाद, कभी जलसे के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में खिराज अकीदत कुछ इस अंदाज में पेश करते नजर आते हैं। या रसूल अल्लाह, जब आप पर खिराज अकीदत पेश करने की बात आएगी, आप पर सलाम पढ़ने की बात आएगी, तो हमें एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, हजार मर्तबा नहीं, बल्कि लाखों के अंदाज में आपकी बारगाह में खिराज अकीदत कुछ इस अंदाज में पेश करते नजर आएंगे। या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यार इरम ताजदार हरम, नो बहार शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी का हे हारजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आशिक बोलता है जब सलाम पेश करेंगे तो हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों के अंदाज में कुछ यूं पेश करेंगे। काबे के बदरूद दूजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशूद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िई रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़िए जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा।
تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات انسان اپنی زندگی میں اپنی لائف میں بہت مصروف ہے، لیکن اگر آپ اپنی لائف کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی دنیا کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو جب بھی موقع میسر آئے، آپ کو جب بھی ٹائم ملے، آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ آپ ادھر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، ادھر اللہ کریم آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ جب رب کی رحمت برستی ہے تو فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حضرات وقت اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ پروگرام جلدی ختم کرنا ہے۔ اب میں آخری بات آپ سے کروں اس لیے کہ مجھے تقریر کرتے ہوئے 16 منٹ ہو چکے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ 25 سے پہلے اپنی بات کو ختم کروں۔ سننا چاہتے ہیں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات آخری بات، آج یہ شادی کا پروگرام ہے، عالی جناب ہمارے محترم محب گرامی رفیق ہمدم عرفان بھائی جو ماشاءاللہ مہلک پور سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج یہ ان کے سسرال شریف میں ان کے سالے صاحب محمد فیضان صاحب کی شادی ہے۔ آج یہ ان کے لیے خوشی کا لمحہ ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے لوگ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے تو اللہ اللہ، اور جب خوشی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں رب کو۔ لوگوں یاد رکھو اللہ کریم اپنے بندوں کو کبھی خوشیاں دے کر آزماتا ہے اور اپنے بندوں کو کبھی غم دے کر آزماتا ہے۔ اگر خوشی مل گئی ہے تو پھر اس خوشی میں رب کو بھول مت، بلکہ اس خوشی میں رب کو شامل کر، رب کو یاد کر، اللہ کا شکر ادا کر، اس لیے کہ رب فرماتا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمت مزید عطا فرماؤں گا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کسی حال میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ ان کے لیے خوشی کا لمحہ ہے، اللہ نے عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ کل ان کے گھر میں ایک دلہن آئیں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ دلہن آج معاشرہ ہمارا کس کنڈیشن پر کھڑا ہے، آج معاشرہ اللہ اکبر کبیرہ آج تباہی کی دہلیز پر ہے۔ وہ کون سی برائی ہے جو آج میرے معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ سب سے بڑی اللہ اکبر کبیرہ جو معاشرے کی خرابی اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پر نہیں کرتے، وقت پر ان کی شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ جب ان کی شادی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، ان کی عمر گزرنے لگتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنے جوانی کے ایام کو گزار چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب بچہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اور اس حد بلوغت کے بعد اگر وہ کسی گناہ کی طرف جاتے ہیں، کسی بدفعلی کی طرف جاتے ہیں، تو اس گناہ کا وبال صرف اس کرنے والے لڑکے یا لڑکی پر نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ میں برابر کا شریک اس کا باپ بھی ہوتا ہے اور اس کی ماں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد اب اس کے لیے نکاح ضروری تھا، نکاح کرنا چاہیے تھا، نکاح نہیں کیا ہے، وہ گناہ کی طرف گیا ہے۔ تو جتنا گناہ میں وہ خود شریک ہے اتنا ہی اس کا باپ بھی شریک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لہذا اس گناہ سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، ورنہ دیکھا یہ جا رہا ہے آج ہماری نئی نسل نوجوان نیو جنریشن آج گناہ سے بچتی نظر نہیں آ رہی ہے، زناکاری بدفعلی عام ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں جو بات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سنیے۔ آج تمام برائیاں میرے معاشرے کے اندر ہے، ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ برائیاں معاشرے سے دور کیسے ہوں گی؟ کیا دور کرنے کے لیے دوسری قوم کے لوگ آئیں گے؟ کیا برائیاں ختم کرنے کے لیے دوسری قوم کو اتارا جائے گا؟ نہیں نہیں، بلکہ ہم میں برائیاں ہیں اور ہم ہی ان برائیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان برائیوں کا خود خاتمہ کرنا ہے۔ یہ برائیاں کیسے دور ہوں گی؟ انسان زیادہ دور نہ جا کر اپنے گھر پر توجہ دے لے، اپنے بچوں پر توجہ دے لے۔ اگر وہ اپنے بچوں پر توجہ نہ دے پائے تو اپنے آپ پر
توجہ دے لے. اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو اپنے گھر والوں کو گناہ سے بچائے, اپنے گھر والوں کو برائیوں سے بچائے, اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائے, برائیوں سے بچائے. انشاءاللہ اگر ہر انسان اپنے مقصد کو پورا کرنے لگے گا, اپنی ذمہ داری کو نبھانے لگ جائے گا, تو انشاءاللہ میرے معاشرے سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فظفر بذات الدین. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. آخری بات ہے, توجہ کے ساتھ ذرا سماعت فرمائیں. کتنی باتوں کی بنیاد پر؟ زور سے بولیں. 4 باتوں کی بنیاد پر, یا تو اس کے مال کی بنیاد پر, یا اس کے حسب کی بنیاد پر, یا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر, یا اس کی دینداری کی بنیاد پر. لیکن آج جب ہمارے اور تمہارے یہاں رشتہ آتا ہے, بیٹی کا رشتہ آئے یا بیٹے کا رشتہ آئے, جب ہم رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں, مثال کے طور پر بیٹے کا رشتہ تلاش کرنا ہو, بیٹی کے لیے ہم رشتہ اللہ اکبر کبیرہ تلاش کرنے کے لیے گئے, بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے گئے, بیٹی کو ہم نے دیکھا, لڑکی کو ہم نے ملاحظہ کیا, اللہ اکبر کبیرہ, تو ہم اللہ اکبر کبیرہ اس کی دینداری کو نہیں دیکھتے, بلکہ ہم سب سے پہلے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس کے مال کو دیکھتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں, اس کے بھائی مالدار ہے یا نہیں, تاکہ شادی میں جہیز مل پائے گا یا نہیں, گاڑی مل پائے گی یا نہیں, خوب بے شمار دولت و ثروت مل پائے گی یا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا ہم اس کے حسب کو دیکھتے ہیں, تیسرا اس کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں, اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اگر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے تو ہم اللہ اکبر کبیرہ رشتے کو فائنل کر دیتے ہیں, لڑکی اپنے گھر میں لانے کے لیے منظور ہو جاتے ہیں, لیکن دینداری نہیں دیکھتے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ان تین چیزوں کو دیکھا, لڑکی اپنے گھر میں لے آئے, پھر ہوتا کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, شادی کے چند ایام کے بعد, چند ہفتوں کے بعد, چند مہینوں کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, فساد شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جھگڑا شروع ہوتا ہے. کیوں جھگڑا شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بیٹی جو آئی ہے اب وہ نماز کی پابند نہیں ہے, وہ قرآن نہیں پڑھتی ہے, وہ والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کا مال نہیں دیکھا ہوتا, اس کا حسب و نسب نہیں دیکھا ہوتا, اس کی بیوٹی اور اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا ہوتا, بلکہ آپ نے اس کی دینداری کو دیکھا ہوتا, تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تم خوبصورت لڑکی سے نکاح کرو, یا کامیابی ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے, کامیابی ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ نے مال دیکھ کر شادی کی, کامیابی مل جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. حسب و نسب دیکھ کر شادی کی, کامیابی مل جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر شادی کی ہے, کامیابی مل جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فَظُفْرُ بِذَاتِ الدِّينِ, اگر تم نے لڑکی کی دینداری دیکھ کر کے اس سے نکاح کیا ہوگا, اس سے شادی کی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا تاج عطا فرمائے گا. حضرات, تو اس لیے مال دیکھ کر نہیں بلکہ دیندار لڑکی دیکھ کر اس کو اپنے گھر میں لاؤ. تمہارے گھروں کا ماحول اچھا ہو جائے گا, ماحول خوشگوار ہو جائے گا, ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن آج تو عالم یہ ہے کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے تو کہتا ہے بیٹی سسرال جانے کے بعد کوئی پریشانی ہو تو بتا دینا, ابھی تیرا باپ زندہ ہے, ابھی تیرے بھائی زندہ ہے, کوئی معاملہ ہو بتا دینا, فوراً آ جائیں گے فوراً. لیکن ایک تاریخی جملہ اور آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. ایک شادی مدینہ شریف کی سرزمین پر ہوئی. پیغمبر اسلام نے اپنی لخت جگر, نور نظر کنی اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا. رخصتی ہوئی, پیغمبر اسلام رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا دل غم زدہ ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا دل کا چین, دل کا
ٹکڑا لخت جگر اس سے دور ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اب تک تم ہمارے گھر میں تھی، اب تم اپنے شوہر علی کے گھر میں جا رہی ہو۔ اے فاطمہ، جب تم قیامت کے دن مجھ محمد سے ملاقات کرو تو اس حال میں ملنا، اس حال میں ملاقات کرنا کہ تم سے تمہارا شوہر علی راضی ہو۔ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کے دامن کو تھاما، دامن کو پکڑا، اور دامن پکڑنے کے بعد عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ، وہ کون سا ایسا عمل، وہ کون سا ایسا کام میں انجام دوں کہ میرے جس کام کی بنیاد پر میرا شوہر علی مجھ سے راضی رہے۔ تو پیغمبر اسلام تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میری مائیں بہنیں ذرا توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیں اور دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب جب تمہارا شوہر علی گھر میں داخل ہوا کرے، محبت سے ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرنا اور ان کا چہرہ دیکھ کر محبت سے سلام کر لیا کرنا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تمہارا شوہر علی گھر میں آئے، محبت سے ان کے چہرے کو دیکھ کر سلام کر لیا کرنا، ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرنا۔ یہ تمہارا عمل کل قیامت کے دن تمہاری خوشی کے لیے کافی ہوگا۔ اس عمل کی بنیاد پر تم سے تمہارا شوہر بھی علی راضی رہے گا، تمہارا شوہر راضی رہے گا، تمہارا باپ راضی رہے گا، محمد راضی رہے گا، اور جب محمد راضی ہوگا تو تم سے تمہارا رب بھی راضی ہوگا۔ حضرات، تو اس لیے رخصت کرتے وقت اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام دیا کرو کہ اب تک یہ تمہارا گھر تھا، لیکن آج کے بعد تمہارا گھر وہی ہے جہاں تمہارا نکاح اور تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ اب ہر حال میں وہاں کمپرومائز کر کے ان کی خدمت، ان کی اطاعت کر کے وہاں رہنا ہے، وہاں کے ماحول کو خوشگوار بنانا ہے۔ اگر یہ ہم نے تسکینی جملہ اپنی بیٹیوں تک پہنچا دیا تو انشاءاللہ آپ کے جملے کے بنیاد پر اس گھر کے نہ جانے کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرات، بس آج کے اس بیان سے یہی پیغام ہے کہ ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت، اچھی تعلیم انہیں دینی ہے، ان کو اسلامی ماحول دینا ہے تاکہ وہ دوسرے کے یہاں جا کر اسی ماحول میں ڈھل اور بس جائیں جس ماحول میں وہ پلی اور بڑی ہیں۔ لہٰذا ہم جو شادیاں ہماری مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ان مہنگی شادیوں کو بھی معاشرے سے ختم کرنا ہے، اور جو شادی کی بے جا رسومات ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ آج الحمدللہ یہ شادی کی جو فالتو والی رسم ہوتی ہے، انہوں نے اس کو انجام نہ دے کر بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ ابھی بیان کیا، میرے بیان کرنے میں جو بھی لفظ کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں، اللہ کریم ان کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سارے حضرات مل کر کلمہ شریف کا ورد کر لیجئے، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندگی رہی سلامت تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔